یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 تا 132 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اس کا وہ وارث کر دے گا اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا، اور آخرت میں بھلائی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وہ بولے، ہم پر تکلیفیں رہیں آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ کہا، نزدیک ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور زمین پر تمہیں خلافت دے دے گا، پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحط میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پھر جب پہنچتی انہیں کوئی بھلائی تو کہنے لگتے کہ یہ ہمارے لائق ہے، اور اگر پہنچتی برائی تو بتاتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست ہے۔ سن لو، ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، پھر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے کہ جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی ہم پر کہ اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو پچھلی آیات سے چلا آ رہا ہے، ان آیات میں بھی اگلا حصہ ذکر فرمایا گیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر اس طرح غصہ نکالا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرنے اور ان کی عورتوں کو باقی رکھنے کا قانون جاری کر دیا۔ تو بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے جو پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس طرح کا قانون فرعون نے لاگو کیا تھا، تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس طرح کا یہ قانون ہے، آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی ہم پر یہ عذاب فرعون کی طرف سے آ رہا ہے،
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ طریقہ بتایا کہ اللہ سے مدد مانگو دشمن کے مقابلے میں۔ دو طریقے بتائے، ایک یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، مدد صرف اللہ کی طرف سے آئے گی۔ دوسرا یہ کہ موجودہ حالات میں صبر سے کام لو۔ یہ دو چیزیں فرمائی گئیں کہ ایسی ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں بلکہ مشکلات جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، جب ان دو چیزوں کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ کی مدد و نصرت ضرور ان کے ساتھ آئے گی۔ اور فرمایا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا، اس جگہ کا وارث بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی قوم کو کہا کہ عن قریب اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس سرزمین پر بسا دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی اس نعمت کو تم نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو یا اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے ان پر قحط نازل کیا اور مختلف عذابات نازل کیے۔ یہ قحط ان پر 7 سال تک مسلسل رہا، اور فرمایا کہ یہ اس حوالے سے تھا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے تھی، کیونکہ عموماً دیہات میں غلہ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات ہوتے ہیں۔ تو اشارہ اس طرف فرمایا گیا کہ نہ غلہ کے کھیت باقی رہے نہ پھلوں کے باغات باقی رہے۔ قحط جو ہے وہ سخت ترین ہو گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی قہر، کوئی عذاب نازل کرتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ قوم میں فرعون بھی اسی قسم کی عذاب کے اندر اور قحط کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو یہ قحط اور عذاب ان کو حق کی طرف لے آتا۔ لیکن جیسا کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی یہ رہا کہ وہ اس چیز کو یہ سمجھنے لگے کہ اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی طرف سے ان پر کوئی فراوانی کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو اسی لائق تھے کہ ہمارے ساتھ اچھائی ہو، اور جب کوئی تنگی آتی تو پھر اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کی نحوست بتلایا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ یہ نحوست ان کی اللہ کے پاس ہے، اور جو یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ان کے اوپر نہیں ہے۔ پھر یہ پرندوں کے مشرق کی طرف مغرب کی طرف اڑ جانے سے فال لیا کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ یہ فال لینا کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ جو کچھ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں ہم اس کو جادو سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کا جادو ہم پر نہیں چل سکتا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، قوم نے واضح طور پر کہہ دیا۔ جب یہ بات ہو گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بھی سحر اور جادو سے قوم تعبیر کرنے لگی، قوم فرعون، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب تو آنا ہی تھا۔ اس طرح کے عذابات بھی آئے، اور اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے اللہ رب العزت نے ان پر مختلف قسم کے عذابات نازل کیے تاکہ یہ اپنی ہٹ درمی سے باز آ جائیں، اور بار بار کے عذابات کا آنا انہیں حق کی طرف مائل کر دے۔ اللہ کی طرف سے یہ حجت پوری کی گئی، لیکن قوم پھر بھی اپنی برائی کے اندر مبتلا رہی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مشکلات اور مصائب سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ قوم فرعون سے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو فرعون کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا اور ان کی عورتوں کو باقی رکھا جانے لگا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پریشان ہو گئی کہ دشمن کا ہم کس طرح مقابلہ کریں، ہم پر یہ سزا اور ہم پر یہ عذاب آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 2 چیزوں کا ذکر کیا اور 2 چیزوں کی ہدایت کی۔ اس میں پہلی چیز فرمائی گئی یہ تھی کہ استعانت باللہ جو اصل روح ہے کامیابی کی،
کہ ایک ایمان والا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ خالق کائنات ہے، اور جس کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو اپنا رخ خالق کائنات کی طرف موڑ لینا اور اس کے تابع اور فرما بردار ہو جانا، یہ اللہ کی مدد کو اور نصرت کو متوجہ کرتا ہے۔ دوسری چیز فرمائی صبر کرو۔ اس کے معنی ہیں خلاف طبع اور نامناسب چیزوں پر، حالات پر اپنے آپ کو روک لینا اور ثابت قدم رہنا، نفس کو قابو میں رکھنا۔ کسی مصیبت پر صبر کرنے کو بھی اس لیے صبر کہا جاتا ہے کہ اس میں جو مصیبت کا تقاضا ہے، یعنی رونا پیٹنا واویلا کرنا، اس طبعی جذبے کو دبایا جاتا ہے اور اس کا اظہار نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مقاصد اور بڑے بڑے کاموں پر قابو پانے کے لیے اور کاموں کو پورا کرنے کے لیے خلاف طبع محنت اور مشقت کو برداشت کرنا لازمی ہے۔ جس شخص کو محنت اور مشقت کی عادت اور خلاف طبع اور خلاف مزاج چیزوں کی برداشت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اکثر اپنے مقاصد میں، اپنے کاموں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے زیادہ وسیع تر نعمت کسی کو نہیں ملی۔ تو مصائب اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک استعانت باللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور موجودہ حالات میں صبر کر لینا کامیابی کی ضمانت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔